باطل کا نظام نامنظور، یہ ہے پیغام عاشور۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، ملک بھر میں آج نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے نشتر پارک سے مرکزی جلوس برآمد، لاہور میں مرکزی جلوس کے عزادار منزل کی جانب رواں دوا، ملتان، کوئٹہ اور روہڑی کے جلوس بھی منزل کی جانب گامزن۔ ملک کے کونے کونے میں نواسۂ رسول کو عظیم شہادت پر خراج عقیدت۔ سیالکوٹ، وہاڑی، سرگودا، سیون شریف، فیصل آباد، چونیا، جھنگ، ہنگو اور دیگر مقامات پر چھوٹے بڑے جلوس، عزاداری، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی۔ ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سی سی ٹی وی اور ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ، موبائل فون سروس معطل، کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، واک تھرو گیٹس نصب۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا صوبائی وزیر سعید غنی کیمرہ کراچی میں مانیٹرنگ سیل کا دورہ، کلوز سرکٹ کیمروں کا جائزہ لیا۔ آئی جی سندھ کی جانب سے صوبائی وزراء کو انتظامات پر بریفنگ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم حکمراں کی بیعت سے انکار کیا۔ نواسۂ رسول نے کربلا کے تپتے میدان میں حق کی خاطر جان دی۔ صدر مملکت کا پیغام، کہا خانوادہ حسین کی عظیم قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، باطل نظام کے خلاف حق اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم عاشور حق و باطل کے لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی جماعت نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا، بظاہر طاقتور گروہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، اصولوں پر سمجھوتہ نہ کیا اور تا قیامت عزم و ہمت کا استعارہ بن گئی۔ وطن کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اسی صبر و ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ، 4 جوان شہید، لانس نائک شاہ زیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر اور خرم شامل۔ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ترجمان فوج کا بیان، واقعے پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، شہداء کے درجات کی بلندی اور ورثاء کے لیے صبر کی دعا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی، حیدرآباد میں گزشتہ رات طوفانی بارش، ٹھٹہ، بدین، سجاول اور سانگڑ میں نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ میں 13 اگست تک بارش کی پیش گوئی، بلوچستان میں 10 اگست سے برسات کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ فوجی شہداء کے خلاف مہم چلانے والے گمراہی کا شکار ہیں، عمران قوم کو تقسیم اور گمراہ کر رہے ہیں، وزیر داخلہ رانا استنا کی گفتگو۔ فیصل آباد میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید بریگیڈیئر خالد کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہو چکا، سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوا تو وہ ہر صورت نااہل ہوں گے، پرامن جلسہ پی ٹی آئی کا حق ہے لیکن بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے برا حال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 13 اگست کو ہونے والے جلسے کا مقام تبدیل، عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جلسہ اسلام آباد کے بجائے لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں کرنے کا فیصلہ۔ جلسہ کامیاب بنانے کے لیے رہنماؤں کو ٹاسک، فواد چودھری نے کہا کہ قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد کے آخری مرحلے کی تیاری کرے، محرم الحرام کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا بھی احتساب ہوگا۔ 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا لیکن 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں ترتیب دی گئیں۔ حمزہ شہباز کو 2 سال تک جیل میں رکھا گیا، ان کے خلاف 4 سال تک تحقیقات ہوتی رہیں لیکن ان پر نہ ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی اور نہ ہی جھوٹے الزامات کا کوئی ثبوت ملا۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا فواد چودھری کو جواب، کہا احتساب تو فورن ایجنٹ عمران اور ان کی فورن ایڈڈ پارٹی کا ہوگا، الیکشن کمیشن میں ثابت ہو چکا کہ عمران خان نے خیرات کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا۔ عمران خان جھوٹے اور منافق ہیں، اس کا ایک چہرہ اسلامی ٹچ والا اور دوسرا پاکستان توڑنے والا ہے۔ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید،
کہا بھارت اسرائیل سے پیسے لینے کے مجرم کو پارٹی کی چیئرمین شپ کا کوئی حق نہیں۔ سانحہ حزب اللہ پر منفی مہم چلانے والوں کو عمران خان نے شاباشی دی۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی عمران خان کی ایما پر بنایا گیا۔ NA 157 ملتان کے ضمنی انتخاب میں موسیٰ گیلانی کے مقابلے کے لیے کوئی بہتر امیدوار ہوتا تو اپنی بیٹی مہربانو کو ٹکٹ نہ دیتا۔ عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹی کو ٹکٹ دینے کا کٹھن اور مشکل فیصلہ کیا۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کا مخالفین کو جواب، کہا بے نظیر نے مجھے پنجاب کا صدر بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے مجھے ڈھونڈ کر وزیر خارجہ بنایا تھا۔ شاہ محمود قریشی خود تو اسمبلی جاتے نہیں، کیا ان کی صاحبزادی اسمبلی جائیں گی؟ میں حیران ہوں کہ وہ الیکشن لڑ کیوں رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے ان کے ملتانی حریف یوسف رضا گیلانی کا سوال۔ شاہ محمود کو مشورہ دیا کہ آپ صرف اپنے استعفوں کی آ کر تصدیق کریں۔ قادر پٹیل کہتے ہیں بیان بازی کر کے شاہ محمود عمران کی جگہ لینا چاہتے ہیں، انہیں ان کی نالائکی پر آصف زرداری نے وزارت سے ہٹایا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اگست ترقیوں، تعیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ PTI MPA شبیر گجر اور نون لیگ کے رہنما نذیر چوہان کے درمیان صلح ہو گئی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے نذیر چوہان کی ضمانت منظور کر لی۔ نذیر چوہان کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ شبیر گجر نے نذیر چوہان پر ضمنی انتخابات کی مہم میں PTI کے کیمپ پر حملے کا الزام لگایا تھا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ بلدیاتی ایکٹ سے متعلق وعدہ وفا نہیں کیا۔ MQM رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کے بجائے سندھ حکومت نے کر کے بدترین دھاندلی کی۔ اس طرح کی حلقہ بندیاں قبل از انتخابات دھاندلی کی بدترین مثال ہیں۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تعینات، ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کور کمانڈر پشاور تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء ملٹری سیکریٹری پاکستان آرمی ہوں گے۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے دوسرے ہیرو ارشد ندیم نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ جیولن تھرو میں 90.18 میٹر کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ قومی ہیرو کو دنیا بھر سے مبارکباد۔ اس سے پہلے 9 دستگیر بٹ نے ویٹ لفٹنگ میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ پاکستان کے میڈلز کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔